نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ فإنہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ فرمایا کبھی بھی قرآن علی سے جدا نہیں ہوگا اور علی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، نہ اس دنیا میں جدائی ہوگی نہ آخرت میں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر قرآن اور علی اکٹھے میں محمد سے آمد۔ میرے محترم سامعین، سوال یہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کیا حضرت امیر المومنین ہر وقت اپنی جیب میں قرآن رکھتے تھے؟ پیغمبر نے دیکھ کے فرما دیا وہ قرآن علی کے ساتھ۔ اگر یہ معنی ہو اور ظاہری معیت اور ظاہری ساتھ افراد ہو تو حضرت امیر کے لیے کوئی شرف نہ ہوا، اس لیے کہ امت پیغمبر میں بھی کئی افراد ایسے مل سکتے ہیں جن کی جیب میں قرآن ہو۔ میرے محترم علماء نے جو تفسیر فرمائی اس حدیث کی، قرآن علی کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے علی جو کرتے ہیں اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ اور مولا علی کے قرآن کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ قبلہ علی مع القرآن کا معنی یہ ہے قرآن جو کہتا ہے علی مولا اس پر عمل کرتا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت محبت فرمائی آپ نے۔ میرے قبلہ میں اب شروع کرنے لگا ہوں، یہ ایک جملہ تمہید کا تھا۔ جتنے میرے شیعہ سنی بھائی احباب تشریف فرماؤ، بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا، ممکن ہے کوئی ایسا انسان مل جائے دنیا کائنات میں، گزر چکا ہو یا آئندہ پیدا ہو جائے، جو پورے قرآن پر عمل کرنے والا ہو، لیکن قبلہ ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے اور ایک حکم خداوندی ایسا ہے جس پر کسی نے عمل نہیں کیا سوائے علی ابن ابی طالب۔ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جس پر سوائے جناب امیر کے کسی نے عمل نہیں، اور وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت آیت نجوہ کے نام سے معروف ہے۔ جتنے میرے احباب تشریف فرما حوالہ لکھ لیں، قرآن مجید میں جا کے دیکھنا اور تفسیر کو پڑھنا۔ 28واں پارہ سورہ مبارکہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ سورہ مبارکہ مجادلہ 28واں پارہ آیت نمبر 12، یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جس پر سوائے جناب امیر کے کسی نے عمل نہیں کیا۔ اور میرے مولا امیر المومنین فرمایا کرتے تھے ان فی القرآن لآیۃ ما عمل بها احد من قبلی ولا يعمل بها احد من بعدی۔ میرے مولا امیر فرمایا کرتے تھے لوگوں قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کوئی قیامت تک کرے گا، اور وہ آیت کی آیت نجوہ۔ ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے نجوہ کرو، میرے رسول سے سرگوشی، کان میں راز کی کوئی بات کرنا، جب نجوہ اور سرگوشی کرو نا میرے رسول کے ساتھ، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس سرگوشی اور نجوہ سے پہلے صدقہ دے کے آؤ، ذالک خیر لکم واطہر، یہ حکم تمہارے لیے بہتر ہے، اس حکم میں تمہارے دلوں کی طہارت کا سامان ہوگی۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ شیعہ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لینا، سنی تفاسیر بھی اٹھا کے دیکھ لینا، فخر رازی پہ بھی تفسیر مفاتیح الغیب کو پڑھ لینا، تفسیر کبیر کو، سب نے لکھا کہ شان نزول اس کا یہ تھا کہ جب لوگ سرکار دو عالم کی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے تو لوگ طرح طرح سے بہانے سے سرکار دو عالم کے کان میں بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی کہتا یا رسول اللہ میری بات سنیں، کوئی کہتا یا رسول اللہ میری بات سنیں، اور پھر کوشش ہوتی تھی لوگوں کی کہ پہلے رسالت میں بیٹھیں اور اپنی شخصیت کا اظہار کریں۔ نفس الرحمن فی فضائل سلمان میں یہ حدیث موجود ہے، جناب سلمان 350 سال اور 400 سال تک عمر مبارک تھی جناب سلمان کی، پہلے رسالت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور جناب سلمان کو یوں کندھے سے پکڑ کے ہٹا دیا اور خود پہلے رسالت میں بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم کو یہ حرکت ناگوار گزری اور سید الانبیاء نے فرمایا میرے ساتھیو یاد رکھو، جس طرح آسمان والے سلمان سے محبت کرتے ہیں، اگر زمین والے بھی اسی طرح محبت کرتے اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ اور قبلہ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے جملے آج بھی تقریر میں محفوظ ہیں۔ آقا وحید نے فرمایا تھا وہ 7 افراد جنہیں بنت پیغمبر کے جنازے میں شرکت کا شرف حاصل ہوا تھا، نصف شب کو جن 7 افراد کو بلا کے بنت پیغمبر کے جنازے میں شرکت کی اجازت دی تھی، آقا وحید خراسانی نے فرمایا تھا بہم یرزقون و بہم یمطرون، فرمایا تھا یہ وہ افراد ہیں جن کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، بارشیں نازل ہو رہی ہیں۔ مقام امامت تو بہت بلند والا ہے،
اور یاد رکھیے سید الانبیاء فرمایا کرتے تھے سلمان کو پہچانو، پیغمبر فرماتے تھے ان اللہ امرنی بحب اربعہ، پیغمبر فرماتے تھے اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، علی سے، ابو ذر سے، مقداد سے، سلمان سے۔ میرے محترم سامعین، یہ لوگ بہانے سے سوال کرتے تھے اور مقصد ہوتا تھا اپنی شخصیت کا اظہار، سرکار دو عالم کے وقت کو ضائع کرنے کا سبب بنتے تھے، تضییع اوقات کرتے تھے، اور سرکار دو عالم اس انتظار میں تھے کون انہیں ادب سکھائے۔ اور یاد رکھیے بھری محفل میں سرگوشی آداب محفل کے خلاف ہے، اس حوالے سے بھی سرکار دو عالم کو ناراضی ہوتی تھی، کیونکہ شریعت کا حکم ہے اگر کسی محفل میں 3 آدمی بھی بیٹھے ہوں تو 2 کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، تیسرا آدمی بدگمان ہوتا ہے نہ جانے مجھ سے چھپا کے کیا بات کی ہے، تو سرکار دو عالم کو اذیت ہوتی تھی ان کے عمل سے۔ یہ شان نزول سب نے لکھا۔ اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ مجادلہ کی اس آیت کو نازل کر دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا ناجیتم الرسول، جب تم میرے رسول سے نجوہ اور سرگوشی کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پہلے صدقہ دو پھر سرگوشی کرو، رازدارانہ گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دے کے آؤ پھر میرے رسول سے سرگوشی کرنا، ذالک خیر لکم واطہر، یہ حکم تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے دلوں کی طہارت کا سامان موجود ہے۔ قبلہ جب یہ آیت نازل ہو گئی اللہ کی طرف سے الہی ٹیکس لگ گیا کہ رسول اللہ سے سرگوشی اور رازدارانہ گفتگو وہی کر سکتا ہے جو پہلے صدقہ دے۔ قبلہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار امیر المومنین کے سوا کوئی نہ تھا جو صدقہ دے کے آتا پیغمبر سے نجوہ کے شرف کو حاصل کرتا، کوئی نہ تھا۔ اس لیے جناب امیر فرماتے ہیں مجھ سے پہلے، اور جملہ سننا، میرے مولا امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا، موجین والا کے غیور مومنین قدر کرنے اس جملے کی۔ علی فرماتے ہیں بی خفف اللہ عن هذه الامہ، علی فرماتے ہیں یاد رکھو یہ امت کا امتحان تھا، یہ اہل ایمان کی آزمائش تھی، اگر میں علی بھی اس حکم پر عمل نہ کرتا امت پیغمبر پہ عذاب نازل ہو جاتا، میری وجہ سے اللہ نے امت سے عذاب کو ہٹا دیا۔ جی اور بتائیے مشکل کشائی کسے کہتے ہیں؟ ذات علی وہ ہے جو دنیا میں بھی عذاب سے بچاتی ہے اور جس کی ولایت کا اقرار آخرت میں بھی عذاب سے بچاتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جناب امیر سے پہلے کسی نے عمل نہ کیا۔ اس بات کا سمجھنا آسان ہے کہ صرف آیت نجوہ کی بات نہیں، کوئی حکم خدا و رسول ایسا نہیں جس پر میرے مولا علی نے سب سے پہلے لبیک نہ کہی، اس لیے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون کا مصداق اتم اکمل بارز مبرز وہ علی کی ذات۔ لیکن یہ نہیں سمجھ آئی کہ مولا علی کے بعد بھی کسی نے عمل نہ کیا، وہ کس لیے؟ اس لیے 10 دن تک یہ حکم خدا رہا۔ کتنے دن تک؟ 10 دن تک یہ حکم خدا رہا، آزمائش تھی، امتحان تھا۔ 10 دن کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، آیت ناسخ آ گئی۔ طلباء تشریف فرما ہے علم اصول الفقہ میں ناسخ و منسوخ کی بحث میں علماء نے اسی مثال کو لکھا، آیت ناسخ آ گئی، 10 دن کے بعد حکم منسوخ ہو گیا، اور 13ویں آیت سورہ مجادلہ کی وہ آیت ناسخ۔ اللہ رب العزت نے اوپر دنیا رکھنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے اس حکم کو اٹھا لیا۔ ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، ارشاد رب العزت واؤ صاحبان ایمان کیا تم ڈر گئے تھے رسول اللہ سے نجوہ اور سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا پڑ گیا؟ جاؤ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو جو فرمانے میرے محترم یہ آیت نجوہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جس پر مولا علی کے سوا کسی نے عمل نہ کیا نہ کوئی کرے گا۔ میرے محترم سامعین آیت نجوہ یہ وہ شرف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے 3 فضیلتیں اللہ نے علی کو ایسی عطا کی ہیں، اگر ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی یہ ساری دنیا سرخ بالوں والے قیمتی اونٹوں سے بھر جاتی، مجھے زیادہ محبوب تھا کوئی ایک فضیلت مل جاتی جو اللہ نے علی کو 3 عطا کی۔ اب چاہیں گے نا آپ سننا وہ 3 فضیلتیں۔ ابن عمر کہتے ہیں اللہ نے جو علی کو 3 فضیلتیں عطا فرمائیں اور کائنات میں کسی کو نہ مل سکی، پہلی فضیلت تزویجہ بفاطمہ، سید الانبیاء نے حضرت امیر المومنین کا جو عقد پڑھا ہے نا صدیقہ طاہرہ سے، قبلہ یہ وہ شرف اور فضیلت ہے جو سوائے مولا امیر کے کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور قبلہ آ بھی کیسے سکتی تھی؟ اس لیے کہ سرکار تو عالم کا فرمان تھا لولا علی لما کان لفاطمہ کفء علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے روئے زمین پہ زہرا کی ہم سری کرنے والے ہی۔
فاطمہ کا کفر کوئی نہیں تھا، برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا اگر علی نہ ہوتے۔ توجہ فرما رہے، رشتہ مانگنے والے بہت سارے لوگ آئے تھے، خاصداری کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے تھے، اور قبلہ جب بھی کوئی آتا تھا نا خاصداری کرنے، سید الانبیاء یہی فرماتے تھے امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا یا رسول اللہ تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں، 100 اونٹ مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لدا ہوا اور 10,000 درہم و دینار حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں، فاطمہ کی شادی آپ مجھ سے کر دیں۔ پیغمبر کے سامنے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی تھی، پیغمبر نے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی، ابن عوف کے منہ پہ مار کے فرمایا مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، فاطمہ کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ اور قبلہ میرے جتنے محترم سامعین تشریف فرما ہو، ذمہ داری سے ایک جملہ کہوں، اللہ کی کائنات میں یہ واحد جوڑا ہے، نہیں پھر میں جناب سیدہ کی عظمت کا جملہ کہوں، اللہ کی کائنات میں واحد مشہور ہے فاطمہ زہرا جس کے 2 عقد ہوئے ہیں، ایک عرش پر ایک فرش پر۔ قبلہ روایت موجود ہے، حضرت امیر المومنین سے جب عقد پڑھا نا سید الانبیاء نے تو ایک جملہ فرمایا یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، اے علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی ہے۔ اور قبلہ پڑھیے تفصیلات ہیں، کبھی شادی کا کوئی پروگرام ہو تو میں عرض کیا کرتا ہوں، محمود فرشتہ جو تمام ملائکہ سے فصیح و بلیغ تھا، ملائے اعلیٰ میں جو وقت ہوا اس فرشتے نے عقد پڑھا اور اسی فرشتے کو محمود کو سرکار اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ میرے حبیب سے جا کے کہہ دے، میرے حبیب کو پیغام دے، کیا جا کے پیغام دے لے تزوج النور من النور، میرے حبیب کو جا کے پیغام دے کہ میں نے ملائے اعلیٰ میں نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، تو زمین پہ زہرا کا عقد علی سے کر دے۔ یہ شادیوں کا ہو رہے ہیں آج کل بھی، اور سیزن میں تو پھر ایک جملہ شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، کیا لکھا ہوتا ہے کہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، یہ پڑھا نہیں کبھی آپ نے کہ جوڑے، عموماً ہمارے معاشرے میں جملہ رائج ہے جوڑے عرشوں پر، کہ یہ ہمارا جملہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس جملے کی، یاد رکھیے کوئی جوڑے عرشوں پہ نہیں بنتے۔ اللہ کی کائنات میں یہ ایک معصوم کا جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے، اللہ کی کائنات میں یہ وہ انوکھا جوڑا ہے، شوہر بھی معصوم، زوجہ بھی معصومہ، اور یہ واحد معصومین کا جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے۔ یاد رکھیے کوئی جوڑے عرشوں پہ نہیں بنتے، ہم ہی جوڑتے ہیں، اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، جدائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کے جوڑ کو کون توڑے؟ اس کا مطلب ہے جوڑتے بھی ہم ہیں، توڑتے بھی ہم ہیں۔ صرف علی و زہرا کا ایک جوڑا ہے تو جو ہے میرے محترم سامنے، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، اے علی اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی ہے۔ اگلا جملہ سننا غیر مومنین، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور فرمایا یا علی اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی ہے، وجعل صداقها الارض، اے علی اللہ نے اس پوری زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا ہے۔ تھک گئے ہو؟ پوری زمین کو اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا ہے۔ یا علی من مشى علیہا مبغضا لک ولہا مشى حراما، اے علی جو شخص بھی اس زمین پہ چلے گا اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پہ چلنا فعل حرام ہے، اسے زمین پہ چلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو علی تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو۔ میرے محترم سامعین، بڑے احباب ارباب دانش تشریف فرماؤ، پتہ نہیں کس شاعر نے وہ ربائی کہی تھی اور وہ امر ہو گئی، اور شیعہ قوم کے بچے بچے کو یاد ہے ایک مصرع، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کرتا عبادت ہے، بنتا فعل حرام ہے، نماز پڑھے فعل حرام، روزہ رکھے فعل حرام، حج کرے فعل حرام، قرآن پڑھے فعل حرام، زکات دے فعل حرام، کیوں؟ عبادات باطل کیوں؟ میرے محترم
آپ اگر کتب فقہیہ کا مطالعہ فرمائیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اعمال کے صحیح ہونے کی شرطیں، اور کچھ ہیں اعمال کے قبول ہونے کے شرائط۔ اعمال کے صحیح، عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط اور ہیں، قبول ہونے کے قبلہ اعمال اور عبادات کی قبولیت کی ایک ہی شرط ہے محبت و ولایت محمد و آل محمد۔ یہ اعمال کے قبول ہونے کی شرط۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، قبلہ رخ ہو، وہ ساری شرائط آپ پڑھتے چلے جائیں۔ تمام عبادات کے صحیح ہونے میں ایک شرط کامن ہے، اور وہ کیا کہ جس مقام پر، اس جگہ پر عبادت کر رہے ہو وہ جگہ مباح ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مباح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بس نہیں ہونا چاہیے، کسی کی جگہ پر غاصبانہ قبضہ نہ ہو۔ میں اگر آپ کے گھر میں زبردستی گھس کے نماز بھی پڑھوں تو باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب خانہ راضی، جو جگہ کا مالک ہے وہ راضی نہیں ہے، اور عبادت کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے جس جگہ پر عبادت کر رہے ہو اس کا مالک راضی ہو۔ اور قبلہ کتنی عبادت بھی کی جائے گی اسی زمین پہ کی جائے گی نا، اور یہ زمین ہے ملک صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی۔ اور میرے محترم سامعین میں حب اہل بیت عبادت اسی لیے حرام ہے جس جگہ پر عبادت کر رہے ہو جب مالک ہی راضی نہ ہو۔ اور پھر وہ حدیث کی شیعہ سنی محدثین نے لکھا، سید الانبیاء نے صراحت کے ساتھ فرما دیا، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها۔ اللہ اس پہ غضبناک جس پہ فاطمہ غضبناک، اللہ اس سے راضی جس سے فاطمہ راضی۔ عبادت اسی کی ہوگی جس پہ زیادہ راضی ہو۔ اور قبلہ میرے نگاہ سے یہ روایت گزری کہ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوں اور شیعوں کو زمین میں تصرف کی اجازت ہے، تصرف کی اجازت ہے۔ جناب امیر المومنین جب آئے نا حضرت رسالت مآب کی خدمت میں، خاص قطاری کے لیے نگاہیں جھکی ہوئی، حیا غالب تھی۔ حضرت امیر کے کچھ عرض کرنے سے پہلے سید الانبیاء نے مسکرا کر فرمایا، یا علی، فاطمہ رشتہ مانگنے آئے ہو، تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو ہے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ زرہ ہے، یہ تلوار ہے اور یہ گھوڑا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، علی تو مجاہد اسلام ہے، تو مرد میدان ہے، تلوار بھی تیری ضرورت اور گھوڑا بھی تیری ضرورت، تجھ جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں۔ وہی زرہ حضرت امیر علیہ السلام کی صدیقہ طاہرہ کا حق مہر قرار دیا۔ روایات میں 480 درہم کا بھی ذکر ہے، 500 درہم کا بھی ذکر ہے۔ 500 درہم کی وہ زرہ فروخت کی گئی اور وہ 500 درہم صدیقہ طاہرہ کا حق مہر قرار دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ موجیاں والا کے غیور مومنین اور اطراف سے آئے ہوئے قبلہ صدیقہ طاہرہ تک جب اطلاع پہنچی نا کہ 500 درہم میرا حق مہر تجویز ہوا، صدیقہ طاہرہ نے بابا کی خدمت میں عرض کی، یا بتا ان بنات الدنیا یتزوجن بالدناہر والدنانیر وانا بنتک یا رسول اللہ۔ بابا، عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر بھی درہم و دینار، اور میں رسول ثقلین کی بیٹی، میرا حق مہر بھی درہم و دینار۔ فما الفرق بینی و بینہن، بابا مجھ میں اور عام دنیا کی عورتوں میں فرق کیا رہ گیا؟ ایک مسئلہ میں عرض کر دوں، علماء کی موجودگی میں جب کبھی بھی کہیں نکاح کی کوئی محفل ہوئی، بحث ضرور چھڑتی ہے کہ شرعی حق مہر لکھ لیں۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ بلا شریعت میں حق مہر کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس پر خاتون راضی ہو جائے، توجہ فرمائیے، جس پر خاتون راضی ہو جائے وہ حق مہر شرعی۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو حیات پیغمبر میں ایسے عقد پڑے گئے کہ جس میں خاتون نے یہ تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ، میرا حق مہر صرف یہ ہے، میرا شوہر مجھے قرآن کی تعلیم دے، میرا شوہر مجھے قرآن پڑھا دے، یہی میرا حق مہر ہے۔ پاکستان میں بعض ایسے گھرانے، ابھی چند دن پہلے ایک نکاح پڑھا گیا جس میں خاتون نے یہ تقاضا کیا کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کروا دے۔ شرعی حق مہر وہ ہے جس پر خاتون راضی ہو۔ اگرچہ یہ حدیث پیغمبر اپنے مقام پہ موجود ہے، یہ معاشرے کا افراط و تفریط ٹھیک نہیں۔ یقین فرمائیے بندہ حیران ہو جاتا ہے، ایسے ایسے نکاح پڑھنے میں آئے جن میں 50 روپے حق مہر اور اس زمانے میں
اور ایسے نکاح بھی جس میں کروڑ کروڑ روپیہ حق مہر نہ وہ صورت ٹھیک ہے نہ یہ صورت ٹھیک ہے. پیغمبر نے فرمایا خیر النساء امتی اقلہن مہرا، میری امت کی سب سے بہتر عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہو. قبلہ زیادہ سے زیادہ سنت طریقہ یہی ہے کہ اتنا حق مہر ہونا چاہیے جتنا صدیقہ طاہرہ کا تھا، اور کتنا حق مہر صدیقہ طاہرہ کا مقرر ہوا اتنا ہی حق مہر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. 500 درہم کے معادل جو رقم بنتی ہو 14,000 بنے یا 18,000 بنے اتنا سنت ہے. لیکن حق مہر شریف کیا ہے جس پر خاتون بات بھول نہ جائے جو روایت عرض کر رہا تھا. جب صدیقہ طاہرہ تک اطلاع پہنچی نا کہ 500 درہم حق مہر تجویز ہوا، بابا کی خدمت میں عرض کی بابا جان عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر بھی درہم و دینار، اور میں رسول ثقلین کی بیٹی میرا حق مہر بھی درہم و دینار، فما الفرق بینی و بینہن، بابا مجھ میں اور عام دنیا کی عورتوں میں فرق کیا رہ گیا؟ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا فاطمہ بیٹی کیا تمہیں یہ حق مہر منظور نہیں ہے؟ عرض کی بابا میں درہم و دینار تو نہیں چاہتی. سلطان انبیاء نے فرمایا فاطمہ بیٹی تو کیا چاہتی ہے حق مہر میں؟ صدیقہ عرض کرتی یا ابتا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ مہری فی وساط امتک، بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، اپنے رب سے دعا کیجیے خدا بند عالم مجھے آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مہر کے طور پہ عطا فرما. میں درہم و دینار تو نہیں چاہتی، میں تو آپ کی امت کی شفاعت کا حق مہر کے طور پہ مانوں. بڑی روایات میں جبرائیل سرکار دو عالم نے دعا فرمائی، جبرائیل اللہ کی طرف سے جنت کے سبز ریشم کے کپڑے پر خدا کی طرف سے یہ تحریر سید الانبیاء کی خدمت میں لایا، میرا حبیب میں نے حق شفاعت فاطمہ کو عطا کر دی. اور جناب سیدہ کا وصیت نامہ پڑھیں گے وہ وقت شہادت بی بی نے وصیتیں فرمائی، اس میں وہ جملہ موجود ہے یا علی میرے ساتھ قبر میں وہ تحریر جنت والی دفن کرنا جس پر وہ میرا حق مہر لکھا ہے. اتنے خوش نصیب ہو اللہ نے ہماری بخشش کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے. صلوات پڑھو عظمت زہرا پہ تو جو ہے صاحبان یہ جو حق مہر، اب بات سیدہ کی آگے تو میں کچھ مجھے اور بھی بتا کہہ دوں. یہ جو حق مہر 500 درہم زرہ فروخت کی گئی، 500 درہم کی اس رقم کو سردار انبیاء نے 3 حصوں میں تقسیم. ایک حصے سے صدیقہ طاہرہ کے لیے جہیز خریدا گیا، ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا، اور ایک حصے سے صدیقہ طاہرہ کے لیے خوشبو خریدی گئی، اور ایک جوڑا نیا سیدہ قونین کی شادی کے موقع پر تیار کیا. قبلہ حقیقت یہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا انما بعثت بشریعۃ سمحۃ سہلہ، آسان ترین شریعت لے کے ہمارا نبی آیا. خدا جانتا ہے شادی جیسا آسان مسئلہ شریعت میں کوئی نہیں، لیکن ہم نے اپنے جاہلانہ رسم و رواج کی وجہ سے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا. بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ رونے لگ جاتے. آپ اسی معاشرے کا حصہ میں کیوں؟ وہ جاہلانہ رسم و رواج تک سوچ جاتی ہے بچی پیدا ہوگی کل جوان ہوگی پھر اس کو جہیز دینا پڑے گا، اس کو رخصت کرنا ہے. یہی پریشانی ہے جس نے رحمت خدا کو لوگوں کے نزدیک غیر پسندیدہ کر دیا. لوگ بیٹیوں کے وجود کو ناگوار تصور کرنے لگے، حالانکہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی تربیت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 بیٹیوں کی بھی اللہ کے لیے تربیت کرے اس کے لیے بھی جنت. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کی 1 بیٹی ہو، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے 1 بیٹی کی تربیت بھی کرے اس کے لیے بھی جنت. یاد رکھیے سردار دو عالم حضرت ختمی مرتبہ بیٹی کے باپ تھے. توجہ توجہ توجہ. قبلہ ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں کاش دنیا محمد والے محمد کی سیرت اور کردار کو اختیار کرتی، ان کی زندگی جہنم نہ بنتی. قبلہ پیغمبر نے جہیز دیا اپنی دختر کو. پہلی تو یہ بات ہے کہ جہیز اتنا مختصر تھا کہ امت پیغمبر کا غریب سے غریب بندہ بھی اس سے بہتر جہیز بیٹی کو دے سکتا ہے. اور دوسری بات قبلہ پیغمبر نے جو جہیز بیٹی کو دیا وہ جہیز اپنی جیب سے نہیں دیا، حق مہر کی رقم سے خرید کے دیا. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے لسٹیں تھما دی جاتی ہیں، فہرست بنا کے تھما دی جاتی ہے جہیز میں یہ چیزیں بیٹی والے لائیں. شریعت کہتی ہے بیٹی جو جہیز ہے اگر جہیز کے اتنے خواہش مند ہو اتنا زیادہ حق مہر دو کہ اس حق مہر سے تمہاری یہ خواہش پوری ہو سکے. اس کا معنی ہوا کہ بیٹی والوں کے ذمہ نہیں ہے جہیز فراہم کرنا، یہ بیٹے والوں کی ذمہ داری ہے. اور پھر سرکار دو عالم نے جو جہیز خریدا قبلہ چند مٹی کے برتن تھے. بڑی روایات ہے چند مٹی کے، اور جب آئے نا خرید کے جہیز وہ چند مٹی کے برتن پیغمبر کے سامنے رکھے، ایک برتن سرکار دو عالم اٹھاتے تھے رکھتے تھے دیکھتے تھے. اور پھر فرمایا سید الانبیاء نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، فرمایا میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمت اور برکت کو نازل فرما جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو.
دو تکیے تھے جن میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک اونٹ کی کھال تھی جسے اہل بیت رسول بستر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، ایک چرخا تھا، ایک چکی تھی، ایک یمنی چادر تھی، مختصر ترین جہیز تھا جس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں نہ شوہر کی مخصوص گھڑی کا ذکر ہے، نہ شوہر کی مخصوص سواری کا ذکر ہے، اور جہیز وہ خریدا گیا تو مرد اور عورت دونوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ صدیقہ کبریٰ کی شادی کے موقع پر صرف ایک جوڑا نیا، سیدہ طاہرہ کی شادی کے موقع پر ایک نیا جوڑا تیار کیا۔ اللہ اور میرے محترم سامعین، جوان نوجوان سب تشریف فرما ہو، جب رخصتی کا مرحلہ آیا نا، رخصتی کا، سرکار دو عالم نے سیدہ کا ہاتھ حضرت امیر کے ہاتھ میں دیا، ایک جملہ حضرت امیر سے فرمایا، ایک جملہ سیدہ طاہرہ سے فرمایا۔ صدیقہ طاہرہ سے فرمایا، فاطمہ بیٹی، اللہ کی کائنات میں تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان ہے جس سے تیرا عقد ہوا۔ تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان۔ جناب امیر سے فرمایا، یا علی، میری بیٹی فاطمہ امانت ہے تیرے پاس، میری اکلوتی بیٹی، اس کا خیال رکھ۔ تکبیر و تحلیل کی آوازیں تھیں، سید الشہداء جناب حمزہ اور جوانان بنی ہاشم نے تلواریں کھینچی ہوئی تھیں، ناکہ آگے آگے چل رہی تھی، 70,000 فرشتہ تھا جو تکبیر و تحلیل و تحمید میں مشغول تھا۔ اس طرح سے رخصتی ہو گئی سیدہ طاہرہ کی حضرت امیر کے ساتھ۔ قبلہ جب آیا نا، دوسرا دن شادی، سرکار دو عالم چلتے ہوئے خانہ زہرا میں تشریف لائے۔ جناب امیر علیہ السلام سے سیدہ کے متعلق جب سوال کیا نا پیغمبر نے، قبلہ کائنات کی قیمت کا جملہ میرے مولا امیر نے جواب میں فرمایا، یا رسول اللہ، نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ، فاطمہ اللہ کی اطاعت میں میری بہترین مددگار ہے۔ فاطمہ اللہ کی اطاعت میں میری بہترین مددگار ہے۔ صدیقہ طاہرہ آگے بڑھی، بابا کا استقبال کیا۔ سید الانبیاء نے دیکھا اور حیران ہو گئے کہ فاطمہ نے وہی پرانا لباس زیب تن کر رکھا، وہی پرانا جوڑا۔ سرکار دو عالم نے سوال کیا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ جو نیا جوڑا تیار کیا گیا تھا شادی کے لیے، وہ زیب تن کرتی، وہ پہنتی، پرانا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ سنو، عرض کرتی، بابا جان، رات دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی اور کہتی تھی میں محتاج لباس ہوں، بابا جان میں نے وہ نیا لباس اسے دی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، نیا لباس خود پہنا ہوتا، یہ پرانا راہ خدا نے دے دیا ہوتا۔ عرض کی، بابا مجھے اللہ سے حیا آتی تھی، راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں، اور یہ آیت میرے پیش نظر تھی کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اس چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ بابا میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ ایک جوڑا، وہ ایک نیا لباس راہ خدا۔ ایک سلوات پڑھو عظمت زہرا پہ بولا۔ میرے محترم، وقت بہت تھوڑا رہ گیا میرے پاس، صرف 18 منٹ باقی ہیں، بات لمبی ہے۔ وہ 3 چیزیں جو عبداللہ ابن عمر نے کہی تھی نا، 3 فضیلتیں اللہ نے علی کو عطا فرمائی، کاش ایک مجھے مل جاتی، یہ دنیا بھر جاتی، سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھا۔ ایک عرض کر دی، 2 رہنے دیتا ہوں، لیکن چونکہ اس لیے کہ پھر وہ اگلی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر پاؤں گا کہ بلا جب آیت نجوہ نازل ہوئی، میرے مولا امیر المومنین کے پاس 1 دینار تھا۔ جناب امیر کے پاس مال دنیا میں سے 1 دینار تھا۔ میرے مولا امیر نے کیا کیا، اس 1 دینار کو 10 درہم کے عوض فروخت کیا۔ 1 دینار کو 10 درہم کے عوض فروخت کیا۔ ہر روز 1 درہم فقیر کو صدقہ دے کے آتے تھے مسجد نبوی میں، خدمت پیغمبر میں، اور پیغمبر کے ساتھ آ کے راز و نیاز کرتے تھے، سرگوشی کرتے تھے، راز نیاز کی باتیں ہوتی تھی، مزاحمت کرنے والا تھا کوئی نہیں، خلوت مہیا تھی۔ علامہ اختر عباس کی بلا کے لفظ ہیں، وہ فرماتے تھے جب خدمت امیر، جب سرکار دو عالم کی خدمت میں آتے تھے نا جناب امیر المومنین، مولا امیر سوال کرتے، پیغمبر جواب دیتے، حضرت امیر خاموش ہوتے، پیغمبر اپنی طرف سے علم عطا کرتے۔ علامہ اختر عباس فرماتے تھے کیفیت یہ تھی، لینے والے کے ظرف میں کمی نہیں تھی، دینے والے کے ہاں بخل نہیں تھا۔ دینے والے کے ہاں بخل نہیں تھا اور لینے والے کے ظرف میں کمی نہیں تھی۔ ان 10 دنوں میں علوم و معارف کے خزانے سمیٹے ہیں علی ابن ابی طالب، اور قبلہ ہر روز 1 درہم خرچ کر کے حکم خدا کے مطابق حضرت امیر کا یہ طریقہ علی کے چاہنے والوں کے لیے ایک درس ہے۔ او دنیا والوں، او میرے چاہنے والوں، علم کے حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ سنت علی ہے۔
پیسہ خرچ کرو، دنیا خرچ کرو، تحصیل علم تو سنت امیر المومنین صاحب فرائض السنتین، فرائض السنتین اہل سنت کی کتاب ہے حدیث، اس میں صاحب فرائض السنتین نے لکھا ہے کہ ہر روز حضرت امیر جب صدقہ دے کے آتے تھے، ہر روز ایک سوال کیا میرے مولا علی نے پیغمبر سے، اور پیغمبر نے جواب ارشاد فرمایا 10 باتیں۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے میں وہ سناؤں آپ کو؟ ایک سلوات پڑھیں نا پھر محمد والے۔ دیکھیے بلند آواز سے درود پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے، بلند تر سلوات۔ ہمارے علماء نے اس کو لکھا، آغا قزوینی نے لکھا، علی بن المہد اللہ نے لکھا، وہ 10 باتیں امام اہل سنت احمد رضا بریلوی کے ترجمہ قرآن کو اٹھانا، تفسیر سورہ مجادلہ میں، اور قرآن مجید ترجمہ جو ہے اس کے حاشیے پر خود انہوں نے بھی وہ 10 باتیں لکھی جو جناب امیر نے پوچھی اور پیغمبر نے کیا جواب ارشاد فرمائے۔ بہت ساری کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ صاحب فرائض السنتین ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ 10 باتیں لکھ کر کہتے ہیں کہ اگر انسان ساری کائنات کا مالک بن جائے اور ساری دنیا خرچ کر کے اگر ان 10 باتوں کا علم حاصل کر سکے جو علی نے حاصل کیا ہے، وہ نفع میں رہا ہے، گھاٹے میں نہیں۔ میں چند عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے دن حضرت امیر صدقہ دے کے آئے اور سرکار دو عالم سے نجوہ کیا، پوچھا یا رسول اللہ مل وفا، یا رسول اللہ وفا کیا ہے اور حقیقت وفا کیا ہے؟ اور قبلہ وفا سمجھ میں آئے گی تو وفادار سمجھ میں آئے گا نا، وفا کو سمجھو گے تو صاحب وفا کو سمجھو گے۔ یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا وفا یعنی التوحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ فرمایا یا علی حقیقت وفا توحید ہے، یہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو موحد ہے وہی تو صاحب وفا۔ اور قبلہ سرکار دو عالم کے بعد کائنات میں علی سے بڑھ کے صاحب وفا کون ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا صحابیت رضی اللہ ہو سکتی ہے، لیکن کرم اللہ وجہہ صرف علی کی ذات ہے۔ اور غالباً جشن مولود کعبہ میں بھی میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا اور آج پھر کہتا ہوں، ساری دنیا رضی اللہ بن جائے لیکن کرم اللہ وجہہ صرف علی کی ذات، اللہ نے جس کے چہرے کو عزت بخشی ہو۔ کیوں علی کرم اللہ وجہہ ہے؟ پیغمبر نے فرمایا علی لم یعبد صنما قط، پیغمبر نے فرمایا یہ صرف علی ہے جس کی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں ہے، یہ صرف علی ہے اللہ کے سوا کسی کے آگے جس کی پیشانی۔ یہ پیغمبر کے بعد علی سے بڑا کوئی توحید پرست ہو سکتا ہے؟ قبلہ علی تو وہ موحد اعظم ہے، اس کے نہج البلاغہ میں عظمت توحید پر جو خطبے ہیں، ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ جملہ کہا اگر عظمت توحید پر علی کے خطبے نہ ہوتے دنیا کو توحید کی معرفت ہی نہ ہوتی۔ توحید کا تعارف کروایا ہے تو علی کی طرف، اور پھر اتنا بڑا ہوا ہے۔ قبلہ جب مکہ فتح ہوا نا اور جناب امیر نے بت توڑے، کعبہ میں بھی جتنے بت تھے توڑے، سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبہ کی چھت پہ نصب تھا، وہ بھی جناب امیر نے توڑا۔ سرکار دو عالم کی خدمت میں آ کر یا رسول اللہ حبل جو سب سے بڑا بت تھا کفار قریش کا، یا رسول اللہ میرے ہاتھ نہیں پہنچا۔ پیغمبر نے شانے جھکا دیے اور فرمایا علی آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ وہ توڑ دیے گئے، بت پاش پاش ہو گئے، جملہ سننا مکہ فتح ہو گیا، بت شکنی ہو گئی۔ سرکار دو عالم پلٹ کے مدینے میں آ گئے، ایک جلیل القدر صحابی حضرت امیر کے سامنے آ کے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا ہے یا علی کاش مکہ میں بتوں کو توڑنے والی سعادت مجھے مل گئی ہوتی۔ سرکار امیر المومنین نے فرمایا یاد رکھ جو بتوں کو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ بت پرست کبھی بت شکن نہیں ہو سکتا۔ سلوات پر عظمت علی پہ بلند آواز۔ دوسرے دن حضرت امیر پھر صدقہ دے کے آئے، خدمت رسالت میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ ماذا علی، یا رسول اللہ میرے لیے کیا لازم ہے؟ فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ، اے علی تیرے لیے اللہ کی اطاعت لازم ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ علی کے لیے خدا و رسول کی اطاعت لازم ہے، ہمارے لیے خدا و رسول و علی اور ہر صاحب امر کی اطاعت لازم ہے، جو ہے صاحب امر۔ پھر حضرت امیر صدقہ دے کے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ماذا اصنع لنجات نفسی، یا رسول اللہ مجھے اپنی نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا قل صدقا وقل حلالا، اے علی ہمیشہ سچ بولنا اور ہمیشہ حلال کھانا۔ نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ سچ بولنا۔ اچھا مجھے بتائیے، ساری زندگی ہم سچوں کا تذکرہ سنتے رہے لیکن ہم جب بولیں جھوٹ بولیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
تو مجھے سچوں کے ساتھ کوئی فائدہ دیا؟ وہ تو سچے رہے اور میں جھوٹا رہا، جب بولا جھوٹ بولا، جب وعدہ کیا جھوٹا وعدہ کیا۔ قبلہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا معنی یہ ہے جھوٹ کو چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا تھا شاید جملہ خطبہ قاصر میں جناب امیر کا جملہ ہے، ما وجد لی قصبۃ فی قول، علی خطبہ قاصر میں فرماتے خدا کی قسم میری پوری زندگی میں پیغمبر نے کبھی میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ نہیں پایا۔ یا علی ہمیشہ سچ بولنا اور ہمیشہ حلال کھانا، حلال کھانا۔ یقین فرمائیے اتنی برائیاں ہیں معاشرے میں صرف حرام خوری کی وجہ سے، اور حرام خوری کا پہلا اثر یہ ہے کہ کلام معصوم اثر نہیں کرتا۔ آپ کو دیکھ کر بھی، کلام معصوم سن کر بھی اثر نہیں کرتا، یہ حرام کا اثر۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے کئی بار خطبہ ارشاد فرمائے، امام حجت فرمائی، اور ایک مرحلے پر سید الشہداء کے جملے ہیں روز عاشور، فرمایا لشکر یزید میں جانتا ہوں کہ میری باتیں تم پر اثر نہیں کر رہی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہاری غذا حرام ہے۔ اگر تم حلال کھاتے ہوتے تو میری باتیں تم پر اثر کرتی۔ کلام معصوم کے اثر انداز ہونے کے لیے ضروری ہے حلال کھا، اولاد کو حلال کھلا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند تر صلی اللہم صلی علی محمد۔ ادھر دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ایک ہے عبادت کرنا، ایک ہے گناہ سے بچنا۔ ایک ہے عبادت کرنا، نیکی کرنا، ایک ہے گناہ سے بچنا۔ ان دو میں سے افضل کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات۔ معصوم فرماتے ہیں نیکی کرنے سے زیادہ بہتر ہے گناہ سے بچ جا۔ قبلہ فرمائیے میں اگر حرام کما کے حج کے لیے چلا جاؤں کوئی فائدہ، میں حرام جمع کر کے زیارات پہ چلا جاؤں فائدہ، میں حرام جمع کر کے مجلس کروا لوں کوئی فائدہ، میں حرام جمع کر کے مسجد بنوا دوں کوئی فائدہ، میں حرام جمع کر کے امام بارگاہ کی تعمیر کروا دوں کوئی فائدہ؟ امام صادق علیہ السلام کا جملہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قبلہ میرے مولا صادق نے ارشاد فرمایا ترک لقمۃ الاحرام احب الی اللہ من 70 حجۃ مبرورہ۔ ایک حرام کا لقمہ پھینک دینا تعدل عند اللہ 70 حجۃ مبرورہ۔ ایک لقمہ حرام پھینک دینا 70 مقبول حج کے برابر ثواب ہے۔ ایک لقمہ حرام میں پھینک دوں 70 مقبول حج کے برابر ثواب ہے۔ وترک دانۃ حرام احب الی اللہ من 1000 رکعۃ تطوعا۔ دانت کہتے ہیں درہم کے چھٹے حصے کو، ایک درہم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے، درہم کے چھٹے حصے کو دانت کہتے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں درہم کا حرام کا چھٹا حصہ پھینک دینا 2000 رکعت نماز پڑھنے سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے کہ اس کے حرام سے تو عمل ضائع ہو جائے گا، اس کے حرام سے تو عمل باطل ہو جائے گا۔ وہ لقمہ حرام پھر ان عبادات کا مقام لے لیتا ہے اگر انسان اس کے حلال کا۔ یا رسول اللہ میں اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا سچ بولنا اور حلال کھانا۔ پھر آئے خدمت پیغمبر میں، یا رسول اللہ وما الحق، یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا القرآن والاسلام والولایت اذا انتہت الیک۔ اے علی قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، تیری ولایت حق ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا یوبا یا ابا ذر یوبا بجاہد ولایت علی ابن ابی طالب یوم القیامت اعمی واصم وابکم۔ اے ابو ذر یاد رکھ منکر ولایت علی قیامت کے دن اندھا گونگا بہرا معشور ہوگا۔ اے علی تیری ولایت ہے۔ 10 محرم کو شبیر کا سفر ختم ہو گیا اور 11 محرم کو علی کی بیٹیوں کا سفر شروع ہوا۔ چادریں چھن چکی تھی، بے ردا بیویاں، یتیم بچے۔ جب 11 محرم کا دن آیا نا تو بے پالان اونٹ لائے گئے۔ میرے لیے پڑھنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ بدترین سواری ہے اونٹ کی جس پہ پالان نہ ہو، اور پھر علی کی بیٹیوں کا سفر۔ میں نے یہ جملہ بھی پڑھا کسی مقتل میں کہ شیمت رسیاں لے کے آیا، کہا تم اب ہمارے قیدی، ہم قید کریں گے، ہاتھوں میں رسیاں پہنائیں گے۔ تو آقا زادی نے ایک جملہ فرمایا خبردار شمر ہمارے قریب نہ آنا، نحن ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، خبردار ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود قید۔ اجرکم علی اللہ۔ قبلہ ہو گئی آل رسول قید، بے پالان اونٹ لائے گئے۔
ہر بیوی کو، ہر قیدی بچے کو سوار کروایا ہے میری آقازادی زینب نے، جناب فضا نے۔ قبلہ جب ہو گئے نا سب قیدی سوار، آخر میں تنہا رہ گئی دو بیویاں۔ جناب فضا کہتے ہیں آقازادی میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقازادی نے فرمایا اماں فضا تجھے میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، تو مجھے سوار نہ کرا، میں تجھے سوار کراتی ہوں۔ جناب فضا بھی ہو گئی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی۔ قبلہ اب جب علی کی بیٹی کے سوار ہونے کا مرحلہ آیا، جب سوار کرانے والا کوئی نظر نہ آیا، ناظرت یمینا و شمالا، دائیں بائیں علی کی بیٹی نے دیکھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ مقتل کا رخ کر کے فرمایا عباس بھائی، علی اکبر بیٹا، محمد قاسم، آج مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ وہ میرے محترم سامعین ازادار و ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، 28 رجب کو کارواں چلا تھا امام حسین کا مدینہ سے قبلہ کربلا پہنچنے تک کئی منزلوں پہ کارواں رکا، کئی منزلوں سے چلا۔ قبلہ ہر منزل پہ علی کی بیٹیاں اترتی بھی تھیں، سوار ہوتی بھی تھی۔ قبلہ ذمہ داری سے عرض کر رہا، جب بھی علی کی بیٹی سوار ہوتی تھی عباس علمدار آگے بڑھتے تھے، اپنے زانوں کو خم کرتے تھے، عرض کرتے علی کی بیٹی آ میرے زانوں کا سہارا لے کے سوار ہو جا۔ عباس کے سہارے سوار ہونے والی آج کوئی نظر نہ آیا۔ ازادارو یہ کیفیت میرے مولا سجاد نے دیکھی، اونٹ کے قریب آ گئے، میرے مولا بیمار نے گھٹنے ٹیک دیے، عرض کیا آقازادی اور میری پھوپھی اماں میری پشت کا سہارا لے کے سوار، اجرکم علی اللہ، میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جا۔ بیمار کی پشت کے سہارے ہو گئی سوار علی کی بیٹی۔ بس آخری جملہ، قبلہ اونٹ اٹھے، چلنے سے پہلے اونٹوں نے اپنی بولی بولنا شروع کی، اپنی زبان میں کچھ کہنے لگے۔ میری آقازادی نے فرمایا بیٹا سجاد، تو امام وقت ہے، تو جانوروں کی زبان سمجھتا ہے، بیٹا مجھے اتنا تو بتا دے یہ اونٹ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ازادار میرے مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں، یہ اونٹ ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، اور تمہاری پشت پر عام قیدی سوار نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، اور یہ تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ رحمت اللہ۔